سولر صارفین کے لیے اچھی خبر، بائی ڈائریکشنل گرین میٹرز پر پابندی میں 30 اکتوبر تک توسیع، تاریخ کے بعد سمارٹ AMI میٹرز کی تنصیب ہو سکے گی۔ میٹر کی قیمت 41,000 مقرر کی جائے گی۔ انسٹالیشن چارجز کی ادائیگی بھی صارفین کو ادا کرنا ہوگی، بلنگ کنٹرول روم کے ذریعے کی جائے گی۔ مہنگائی نے عوامی سواری مزید مہنگی کر دی۔ سوزوکی کمپنی نے 2 موٹر سائیکلوں کی قیمتیں 7,000 تک بڑھا دی۔ GD 7,110 اضافے سے 3,59,000 روپے کی ہو گئی۔ نجی کالج کی متاثرہ طالبہ کے ویڈیو کو کیوں نہیں روکا گیا؟ IG آ کر بتائیں انہوں نے واقعہ پر کیا ایکشن لیے۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم کا تعلیمی اداروں میں طالبات کو ہراساں کرنے کے کیس استفسار۔ چیف جسٹس نے کہا اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت متاثرہ بچی کا نام تک سامنے نہیں آنا چاہیے۔ عدالت نے پنجاب یونیورسٹی خودکشی واقعہ کی رپورٹ اصل روز نامزد بھی طلب کر لیا۔ IG ڈاکٹر عثمان انور اور رجسٹرار لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کل طلب۔ ہائی کورٹ میں زیر التوا چالانوں سے متعلق کیس، پروزیکیوشن اور پولیس کے اعداد و شمار میں فرق کیوں ہے؟ چیف جسٹس کا استفسار۔ ایڈیشنل IG انویسٹیگیشن بولے چالانوں کی تعداد اب کم ہو کر 4,115 رہ گئی۔ متعلقہ سیشن ججز سے بھی زیر التوا مقدمات کے حوالے سے 24 اکتوبر کو رپورٹ طلب۔ اربوں کی کرپشن اور کیک بیکس وصولی کا ریفرنس، پرویز الہی کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور، ریفرنس پر سماعت 29 اکتوبر تک ملتوی۔ احتساب عدالت کے جج زبیر شہزاد کیانی نے ریفرنس پر سماعت کی۔ سانحہ جڑاوالا کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست، کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی استدعا منظور۔ جسٹس احمد ندیم ارشد نے کیس جسٹس عاصم حفیظ کو بھجوانے کی سفارش کر دی۔ فائل چیف جسٹس ہائی کورٹ کو ارسال۔ بینک جرائم کورٹ کے جج شوکت کمال ڈار کا بڑا فیصلہ، جعل سازی سے رقم نکلوانے والے 7 عدالتی مفروران کے شناختی کارڈ بلاک، منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم۔ آرڈر کے حوالے سے ایئرپورٹ امیگریشن اور نادرا کو بھی آگاہ کر دیا گیا۔ منشیات کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا گیا، جرم ثابت ہونے پر ملزم فیصل ایوب کو 34، عمران کو 16 سال قید۔ ایڈیشنل سیشن جج خالد محمود نے منشیات کے مقدمے کا فیصلہ سنایا۔ ملزم فیصل ایوب سے مصطفیٰ آباد پولیس نے 6 کلو چرس، 7 کلو ایفرون برآمد کی تھی۔ آئین میں مجوزہ ترامیم کے خلاف وکلا کا احتجاج، ہائی کورٹ بار کے وکلا نے GPO چوک تک ریلی نکالی۔ سابق صدر ہائی کورٹ بار عبدالرحمان انصاری کی قیادت میں وکلا نے احتجاج کیا۔ فروٹ اور سبزی منڈی کی کالا تائروڈ منتقلی قبول نہیں، بادامی باغ سبزی منڈی کی حالت کو ٹھیک کیا جائے۔ آل پاکستان ایگریکلچر ٹریڈرز فیڈریشن کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس، بولے نئی منڈیوں کے پلان میں سٹیک ہولڈرز کو شامل کیا جائے۔ مریم نواز بتائیں کیا ڈاکٹر یاسمین راشد اور عالیہ حمزہ خواتین نہیں؟ آپ خواتین کے حقوق کے علمبردار بن کے سیاست چمکانا چاہتی ہیں، ہم نے بچی کے واقعے پر کوئی بات نہیں کی۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر کی پریس کانفرنس، بولے مریم نواز نے تحریک انصاف کے خلاف چارج شیٹ پیش کی، محترمہ اپنی بیڈ گورننس کو چھپانے کے لیے PTI پر ملبہ ڈالنے جا رہی ہیں۔ پاکستان فیوچر آف ریٹیل کا چوتھا کاروباری اجلاس اور ایکسپو، چیئرمین امارات گروپ شفیق اکبر کی بھی شرکت۔ وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع نے کہا کہ حکومت مختلف ٹیکنیکل پروگرامز کو پروموٹ کرے گی، لوکل برانڈز بیرون ممالک میں بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی اور پاکستان ڈیری ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام نیشنل ڈائیلاگ، پارلیمانی سیکرٹری ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن راشدہ لودھی، نوشین عدنان اور دیگر کی شرکت۔ صوبائی وزیر سردار رمیش سنگھ اروڑا نے کہا کیمیکل اور پاؤڈر ملا دودھ سرے عام فروخت ہو رہا ہے، نیشنل ڈائیلاگ کے انعقاد پر متصلین کو مبارکباد دی۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کی IG سے ملاقات، باہمی تعاون کے فروغ کے لیے MOU پر دستخط کیے۔ پنجاب پولیس نومولود لاوارث بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو منتقل کرے گی، دونوں اداروں کی ٹیمیں بھکاری مافیا کے خلاف مشترکہ کریک ڈاؤن میں مزید تیزی لائیں گی۔
CCPO लाहौर की ज़ेर सदारत अहम इजलास वज़ीर आला के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के मुताबिक कारकर्दगी का जायजा लिया। बिलाल सिद्दीक अमियाला ने कहा पुलिस अफसरान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करें, इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी को मजीद बेहतर बनाया जाए। सीनियर लीगी रहनुमा हाफिज मियां नुमान की NA 129 के मरकजी दफ्तर में खुली कचहरी। मेंबर सूबाई असम्बली मलिक खालिद खोखर हमरा थे। अहले इलाका ने बिजली के बिलों में इजाफी यूनिट्स और सुई गैस, सीवरेज और दीगर मसाइल का बताया। बुनियादी मसाइल सुने और उन्हें हल करवाने की यकीन दहानी भी करवाई। IPP की सेंट्रल एग्जेक्टिव कमेटी का इजलास रवामा बुलाने का फैसला। क़यादत को नून लीग और दीगर इत्तेहादी जमातों के साथ दरपेश मसाइल बारे आगाह किया जाएगा। मेंबरान अपने अपने इलाकों में होने वाली तंजीम साजी बारे ब्रीफिंग देंगे। सरकारी स्कूलों के असातिज़ा के लिए बड़ी खुशखबरी, ट्रेनिंग पर इंग्लैंड, यूरोप और अमेरिका में भिजवाया जाएगा। प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट असातिज़ा का इम्तिहान लेगा। टेस्ट में पास होने वाले असातिज़ा का इंटरव्यू लिया जाएगा। मुंतखब असातिज़ा बैरून मुल्क ट्रेनिंग पर जाएंगे। हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामिक स्कॉलर्स भर्ती करेगा। लीडरशिप एंड गवर्नेंस, ह्यूमन राइट्स, सोशल जस्टिस, बिजनेस और कॉमर्स में भर्ती की जाएगी। PhD स्कॉलर्स 21 अक्टूबर तक अप्लाई करेंगे। नेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में 28 सरकारी स्कूलों के तुलबा हिस्सा लेंगे। बच्चों की रजिस्ट्रेशन के लिए आखिरी तारीख 21 अक्टूबर मुकर्रर। लाहौर का एक स्कूल भी शामिल। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बसंतपुरा स्कीम नंबर 2 की तालिबात हिस्सा लेंगी। लाहौर चैम्बर खवातीन को मुआशी तरक्की के धारे में लाने के लिए सरगर्म। मुख्तलिफ शोबों से 100 से ज़ायद चीफ एग्जेक्टिव बिजनेस वीमेंस की लाहौर चैम्बर आमद। बिजनेस वीमेंस की जानिब से 2 साला मुआशी प्लान पेश किया गया। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू जरशाद ने कहा वीमेन एंटरप्रेन्योर की तादाद बढ़ाने के लिए हर फोरम पर जाएंगे। माहौलियाती आलूदगी बारे दी ट्रस्ट स्कूल की आगाही वॉक। लिबर्टी चौक से हुसैन चौक तक आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। MNA शाइस्ता परवेज मलिक ने वॉक में बतौर मेहमान ख़ास से शिरकत की। फाउंडर्स दी ट्रस्ट मिसिस सायरा ताहिर और CEO सनमद यूसुफ भी शरीक हुए। PCB ने सिलेक्शन कमेटी अरकान की तादाद 5 कर दी। कप्तान और हेड कोच का सिलेक्शन के वक्त बोर्ड का इख्तियार खत्म। अलीमदार, आकिब जावेद, अजहर अली, असद शफीक और हसन चीमा ही तमाम फैसले करेंगे। प्लेइंग 11 मुंतखब करने का इख्तियार भी सिलेक्टर्स को मिल गया। और फ्रेंड्स क्रिकेट लीग के ग्रुप मैचेस जारी। छठे ग्रुप मैच में आफ्ताब कर्शी आशियाना बॉयज की टीम में मद्दे मुकाबिल। आफ्ताब कर्शी की टॉस जीतकर पहली बैटिंग।